بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن شفا خانہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک بہت ہی انمول عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس پیج اس چینل کے اندر خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ایک بہت ہی انمول عمل لے کر حاضر ہوں، یہ عمل بہت ہی جاندار ہے، لیکن لوگوں کو اس پر اعتبار نہیں ہے، اور عام روٹین میں کسی کا اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا۔ اور اصل میں ہم رسمی مسلمان ہیں نا، کہ خاندان سے ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس وجہ سے ہمیں اپنے اسلام پر، اپنے قرآن پر، اپنے اعمال پر، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہم ان پر یقین کر لیتے اور کما حق ہو اسلام کے اوپر ہم عمل کرتے، تو یہود و نصارہ ہم سے کبھی آگے بڑھ ہی نہ سکتے تھے۔ جو سنتیں انہوں نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائی، تو انہوں نے دنیا پر حکومتیں شروع کر دیں۔ آج مسلمان ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر غلامی کی طرف تو جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے حکمرانی کی طرف نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک انمول عمل ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے امت مسلمہ کے عام فائدے کے لیے اس کی وضاحت کروں گا تھوڑی سی، کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میرے اوپر جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کا اب کوئی حل ہے ہی نہیں، اس کائنات میں، اس روئے زمین پہ جتنا میں اپنی پریشانیوں اور مشکلات میں پھنس گیا ہوں، اس کا اب دنیا میں کوئی حل نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا مریض جو دنیا کے آخری ڈاکٹر سے بھی علاج کرا کے واپس آ چکا ہو، اور یا آخری حکیم سے علاج کر آ چکا ہو، اور اس کو اب اس بات کا یقین ہو کہ اب میرا اس دنیا میں، اس روئے زمین پر میری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یا ایسا بے روزگار، ایسا غریب انسان جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اب دنیا میں میرے لیے 1 روپے کا کام نہیں ہے، تو ایسے افراد کے لیے ایک انمول عمل ہے۔ اگر وہ پابندی سے چند ہفتے، چند مہینے کر لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں دکھاؤں گا کہ اللہ پاک ان کو صحت کیسے دیتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو صحت کیسے دی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو کتنا نوازا ہے اور کیسا کیسا نوازا ہے۔ تو آپ سوچ بھی چھوڑ دیں کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے نوازا ہے۔ تو بہرحال وظیفہ بتانے سے پہلے اور وہ عمل بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو، اس پیج کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، تاکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو سکے اور آپ بھی اس درجے میں اور اس کار خیر میں ثواب کے مستحق بن سکیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے، بلکہ آپ نے بہت دفعہ کیا بھی ہوگا اور بعض دفعہ نہیں بھی کیا ہوگا، سنا سب ضرور ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے نام سے یہ مشہور عمل ہے، اور بالکل وہی کرنا ہے، اس میں کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ سمپل سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 4 رکعت نفل نماز آپ نے صلاۃ التسبیح کی نفل کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے یوں ہاتھ باندھے ہوں گے، تو آپ نے انگلی کے پوروں پر اشارہ ذہن میں رکھتے جائیں اور اس کو 15 پورا کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد کسی سورت کو ملانے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے قیام کے اندر پڑھ لیا 25 مرتبہ۔ اب رکوع میں آپ نے جانا ہے، سبحان ربی العظیم، آپ نے وہ جو رکوع کی تسبیح ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ 25 کھڑے ہو کے نہیں کی صورت میں آپ نے پڑھے تھے، 25 رکوع میں پڑھ لیے، کتنے ہو گئے؟ 35 پھر کھڑا ہونا ہے قوما میں، سمع اللہ لمن حمدہ آپ کہہ کے کھڑے ہو جائے، پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ، یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
25 پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں گیا، پھر رکوع میں 10 مرتبہ 35 ہو گیا، اب کھڑے ہونے کی صورت میں کتنے ہو گئے 10 مرتبہ 45۔ اب آپ جائیں تو سجدے کے اندر، پہلے سجدے کے اندر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یہی تسبیح 10 مرتبہ پھر پڑھنی ہے۔ گن لیں، ہم نے قیام کے اندر کتنا پڑھا تھا 25 مرتبہ، پھر رکوع کے اندر 10 اور ملائے 35 ہو گیا، پھر اوپر کھڑے ہونے کے بعد 10 اور ملائے 45، پہلے سجدے میں آپ نے اور 10 ملائے اس کے ساتھ، تو یہ کتنا ہو گیا 55۔ اب اس کے بعد کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں، قاعدے کے اندر بیٹھیں گے نا، پھر اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، یہ ہو جائے گا 65۔ 55 کے بعد 65۔ اب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو ہاں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے دوبارہ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ، یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے 75۔ ایک رکعت ہے۔ اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ نے فوراً کھڑے ہو جانا ہے اور دوبارہ وہی ترتیب سے کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ سے پہلے 15 بار، پھر دوسری رکعت کی سورت، اس کے بعد 10 مرتبہ۔ ہر رکعت میں آپ نے 15 مرتبہ یہ آپ نے عمل، یہ 75 ہر رکعت کے اندر اپنے 75 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 4 رکعتوں کے بعد آپ کی ٹوٹل تعداد 300 پوری ہو جائے گی۔ تو یہ صرف اسی صلاۃ التسبیح کے فوائد ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اول تو اس کو روز پڑھے، اگر روز نہیں پڑھ سکتا پھر اس کو کیا کرنا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، اگر اس میں بھی نہیں پڑھ سکتا پھر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھے، اگر اس میں نہیں پڑھ سکتا پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھے، اگر اس میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ یہ حدیث پاک میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، اور جتنے میں نے اس کے فضائل اور اس کے وہ بتائے ہیں وہ اسی صلاۃ التسبیح کے ہیں۔ آپ یہ عمل کریں، چند دن چند ہفتے چند ماہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حال پر خصوصی رحم فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔